بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 پر مشتمل ہے۔ ان چند آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات کی وضاحت فرمائی کہ جہاد کے بارے میں سوال کیا صحابہ کرام نے، اس کی وضاحت، پھر شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اس کے بعد پھر یتیم کے بارے میں، اور اب ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مت نکاح کرو تم مشرکات سے، حتیٰ یؤمن، مشرک عورت سے تم مت نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومنہ لونڈی، جو غلام ہے، لونڈی ہے، مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ بات عجیب لگے، اچھی نہ لگے، عجیب لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لونڈی، غلام جو ہے، لونڈی جو ہے، وہ مشرکہ عورت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے، خیر من مشرکن، ایک مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی بجائے کسی لونڈی سے کر لینا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اور اسی طرح مرد کے لیے ہے کہ اگر تم اپنے بچی کو، بیٹی کو، بہن کی شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے مشرک اور مرد کی بجائے کسی ایمان والے غلام سے نکاح کر دینا بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی لازمی بات ہے جب ایک مشرک سے شادی عورت یا مرد کی ہوگی تو اس کے جو طور طریقے ہیں، این ممکن ہے کہ وہ جوڑے میں امڑ آئیں اور وہ بھی شرک کی طرف راغب ہو جائے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بإذنہ، اپنے حکم سے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں جنت عطا کرے، تمہیں اپنی مغفرت سے نوازے، تو اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، یہ پچھلے حصے میں فرمایا اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، مشرک، اگر تم ان کے ساتھ شادی کر لو گے تو تم بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے آگ ہے، جہنم ہے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، جبکہ واللہ یدعو، یا اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے۔ یعنی اللہ اپنے حکم سے تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، یہ کھلی آیتیں ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت اختیار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری باتیں کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھیں، سوچیں۔
اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے جو فی زمانہ ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے، تو میری یہ بات بہت غور سے سنیے گا کہ اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، اسلام میں جائز ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مشرک سے شادی نہیں کرنی، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ تمام عیسائی اور یہودی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی بھی کہتے ہیں عزیز ابن اللہ، اور وہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں مشرک کر رہے ہیں اور شدید قسم کا شرک کر رہے ہیں، اور اس شرک میں رہتے ہوئے وہ مشرک ہے، اور مشرک کے ساتھ شادی حرام ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اہل کتاب جب تک وہ اپنے مذہب پر ہے، عیسائی عیسائیت پر ہیں، یہودی یہودیت پر ہیں، اس وقت تک ان سے شادی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک سے آپ نے شادی نہیں کرنی، مرد ہے یا عورت ہے، اس سے شادی حرام ہے۔ تو عیسائیت میں بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہودیوں کا بھی یہی خیال ہے۔ تو اس صورت میں وہ دونوں مشرک کہلاتے ہیں، اور مشرک کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے وہ نبی پر آخر الزمان پر ایمان نہیں لائے، لیکن وہ جو عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور اب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا عیسائی ہے جو یہ نہ سمجھتا ہو، یا یہ اس کا عقیدہ نہ ہو کہ عیسائی جو ہے وہ، بلکہ وہ عیسائی کو تو خدا ہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح یہودیت میں ہے، وہ یہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور اس طرح یہ بہت بڑا شرک ہے، کھلا شرک ہے، اور اس پر قائم رہتے ہوئے وہ مشرک کہلائیں گے، اور مشرک سے شادی جائز نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی جو ہے جب تک وہ عیسائیت پہ قائم ہے، اور یہودی جب تک وہ یہودیت پہ اپنے اس کا ایمان ہے، اس وقت تک وہ مشرک ہے، اور مشرک سے شادی حرام ہے۔ اس لیے ہم اہل کتاب سے جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان سے شادی قطعاً جائز نہیں ہے۔ میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے علماء اس کی مزید وضاحت کرنا چاہیں، چونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں، میں تو ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ عیسائی کو عیسائی ہوتے ہوئے اور یہودی کو یہودی ہوتے ہوئے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جب تک وہ اس پر ایمان رکھیں گے وہ مشرک کہلائیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں، اور جب تک ان کا یہ عقیدہ ہے وہ مشرک ہیں، اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مشرک ہے، اور مشرک کی شادی جائز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے نہ عیسائی سے مسلمان شادی کر سکتا ہے، مرد اور دونوں سے، نہ مرد عیسائی عورت سے مرد سے، یا یہودی نہ یہودی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔